السلام علیکم سامعین، 3 جمادی الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 6 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے اعلان کیا ہے کہ دارالعلوم کا صدر دروازہ مین گیٹ رات کو 10 بجے بند ہو جائے گا۔ ام المدارس نے یو پی سرکار کا حوالہ دیا ہے کہ یو پی سرکار نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے 10 سے اور 6 تک کرفیو کی، اسی طرح دارالعلوم کا دروازہ بند رہے گا۔ اس کے بعد ہنگامی حالات میں کوئی طالب علم کہیں چلا گیا ہے، وہ باہر سے آتا ہے تو اس کو شناختی کارڈ دکھا کر ہی اندر آنے دیا جائے گا۔ ادھر ممبئی میں 24 گھنٹے میں 20,181 کورونا کے معاملے سامنے آئے ہیں اور 4 موتیں ہوئی ہیں۔ بتایا گیا کہ دہلی میں 15,000 معاملے سامنے آئے، 6 اموات ہوئی ہیں۔ ادھر آل انڈیا کانگریس پارٹی کی قومی صدر محترمہ سونیا گاندھی نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چنئی سے کہا ہے کہ وزیر اعظم سب کے لیے برابر ہیں، اس لیے جانچ میں کمی نہیں آنی چاہیے، معاملے کی جانچ پوری ہونی چاہیے۔ ادھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے باضابطہ اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم کی جان کو سرے سے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، لوگ افواہ نہ پھیلائیں۔ اتر پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ یو پی سرکار نے کسانوں کو بجلی کے بل میں 50% کی چھوٹ دے دی ہے۔ مرکزی سرکار نے آج پھر ریاستی سرکاروں کو خط لکھ کر آگاہ کیا ہے کہ کورونا پھیل رہا ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں۔ عالمی خبر میں بتایا گیا ہے کہ قزاقستان کی سرکار کی حفاظت کے لیے روسی دستے روانہ ہو گئے ہیں اور مظاہرہ کرنے والوں میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ بتا دیں کہ قزاقستان کے وزیر اعظم نے اقتدار میں جمے رہنے کے لیے فوج سے اقتدار کی شرکت کا معاہدہ کر لیا تھا کہ کچھ حصہ کچھ کام تم کرو گے، کچھ کام ہم کریں گے، لیکن وہاں کے لوگ یہ پسند نہیں آیا۔ لوگوں نے مظاہرے کیے، پرتشدد ہنگامہ کیا، مظاہرے کیے، تو 24 گھنٹے پہلے وہاں کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا اور وہاں ابھی کہہ رہے مظاہرے ہو رہے ہیں اور روس کے فوجی دستے روانہ ہو گئے ہیں۔ ادھر بتایا گیا کہ اٹلی سے جو ہوائی جہاز آج امرتسر آیا ہے اور اس میں جو مسافر آئے ہیں تو ان مسافروں میں 100 سے زیادہ لوگ کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں، ان سب کو کوارنٹین کر دیا گیا ہے۔ فرانس سے خبر آ رہی ہے کہ فرانس میں کورونا کی ایک نئی قسم اور آ گئی ہے۔ اب ان باتوں کرتے ہنسی بھی آتی ہے کہ آخر یہ مغربی جو ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، یہ آئے دن کورونا کی نئی قسم کیوں بتاتے ہیں؟ کورونا تو وبائی بیماری ہے، یہ بیماری ایک ہی ہوتی ہے اگر ہے بھی، اس طرح نئی قسم کا جب اعلان کیا جائے گا تو لوگ بلا وجہ خوف زدہ ہوں گے۔ پڑوسی ملک پاکستان سے خبر آئی ہے کہ مولانا طارق جمیل نے آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بارے میں بتلایا کہ نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اور عمران خان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کی جج جسٹس عائشہ کو سپریم کورٹ کی جج بنانے کی سفارش کی ہے۔ اگر پارلیمانی کمیٹی اس تجویز کو سفارش کو منظور کر لیتی ہے تو محترمہ عائشہ اعلیٰ عدالت کی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہوں گی۔ ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا، اگر ایسا ہو جاتا ہے، پارلیمنٹری کمیٹی منظور کر لیتی ہے تو محترمہ پہلی جج ہوں گی سپریم کورٹ کی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ چین میں جو ویکسین تیار ہوئی ہے وہ اومیکرون کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ادھر سعودی عربیہ میں بھی کورونا کے 3,000 معاملے سامنے آئے ہیں اور یو اے ای میں کورونا کے 2,600 معاملے سامنے آئے ہیں۔ یہی ملکی اور عالمی خبریں ہمارے پاس تھی۔ اس معاملے میں کوئی اگر صلاح دے تو ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر لکھ دے، ہم اس کے نہایت ہی شکر گزار ہوں گے۔